بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 152 میں دفن کے دیگر مستحبات کے بارے میں بحث ہوگی۔ اس میں قبر میں اجنبی کا اترنا، کفن کے بند کھولنا اور میت کے ساتھ تربت کو دفن کرنا یا اس کے ساتھ تربت حسینی کو رکھنا اور اسے تلقین کرنا اور دیگر بعض مستحبات کے بارے میں بحث ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَنُزُولُ الْأَجْنَبِيِّ مَعَهُ لَلرَّحْمُ وَإِنْ كَانَ وَلَدًا إِلَّا فِيهَا فَإِنَّ نُزُولَ الرَّحْمِ مَعَهَا أَفْضَلُ وَالزَّوْجُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ وَمَعَ تَعَذُّرِهِمَا فَإِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ صَالِحٌ۔ نزول الاجنبی کیوں پڑا ہے؟ یستحب اس کا عامل ہے اور یہ ادھر عطف ہوتا ہے، یعنی مستحب ہے اجنبی کا قبر میں اترنا، معہو میت کے ساتھ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے اجنبی شخص اگر اس کے ساتھ اترے تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ لرحم نہ کہ رشتہ دار قبر میں اترے۔ ان کان ولدن اگرچہ کہ وہ رشتہ دار بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یعنی مستحب یہ ہے کہ اجنبی شخص اگر قبر میں اترے تو یہ بہتر ہے، لیکن رشتہ دار اترے قبر میں اپنے میت کو قبر میں اتارنے کے لیے تو یہ بھی جائز ہے لیکن مستحب نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ وَلَدًا اگرچہ کہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنے والد کو اپنے والدین کو قبر میں اتارنے کے لیے اس کا اترنا مستحب نہیں ہے، بلکہ شہید اول کا نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ اجنبی شخص اگر قبر میں اترے گا تو یہ مستحب ہوگا۔ الا فیہا مگر عورت کی میت ہو، فإن نزول الرحم فی معها افضل کہ اس کے ساتھ رشتہ دار کا قبر میں اترنا افضل ہے، مستحب ہے۔ والزوج اولی بها منہ اور شوہر کا اپنی بیوی کے میت کے ساتھ قبر میں اترنا رشتہ دار اور محرم کے قبر میں اترنے سے بھی زیادہ اولویت رکھتا ہے۔ وَمَعَ تَعَذُّرِهِمَا اور جب رشتہ دار اور شوہر مشکل ہو یعنی موجود نہ ہوں، فَإِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تو عورت کی میت کے ساتھ کوئی نیکوکار عورت اس کی قبر میں اترے۔ ثم اجنبی صالح اور اگر کوئی نیکوکار عورت نہ اتر سکتی ہو، موجود نہ ہو، ثم اجنبی صالح تو پھر اجنبی شخص کوئی غیر شخص اس کی قبر میں اترے، صالح جو نیکوکار ہو۔ تو یہ تھا ایک مستحب کے قبر میں اترنے کے لیے اولویت کس کو حاصل ہے، استحباب کس کو حاصل ہے۔ تو مرد کی میت ہو تو مستحب ہے کہ اجنبی اور جو رشتہ دار نہیں ہے وہ شخص اس کی قبر میں اترے۔ اگرچہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو اپنے باپ کی قبر کے لیے وہ اترے تو یہ شہید کے نظریے کے مطابق مستحب نہیں ہے، مگر جب عورت کی میت ہو تو اس کے ساتھ رشتہ دار کا اترنا افضل ہے اور شوہر کا اس کے ساتھ قبر میں اترنا اس سے بھی زیادہ اولویت رکھتا ہے۔
اور جب یہ دونوں نہ ہوں تو پھر نیکوکار عورت، اور وہ بھی نہ ہو تو پھر اجنبی نیکوکار شخص اس کی قبر میں اترے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رشتہ دار کا قبر میں اترنا مکروہ ہو گیا اس بیان کے مطابق، اور صاحب حدائق ناظرہ یوسف بحرانی سے منقول ہے کہ ظاہر اصحاب یہ ہے کہ اس نظریے پر اتفاق پایا جاتا ہے، لیکن اس کو روایات سے ثابت کرنا قدر مشکل ہے، چونکہ ابن راشد کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، الرجل ينزل فی قبر والدہ ولا ينزل الوالد فی قبر ولدہ، کہ بیٹا اپنے والد کی قبر میں اترے لیکن والد اپنے بیٹے کی قبر میں نہ اترے۔ اور محمد بن عجلان کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فَإِذَا أَدْخَلْتَهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَلْيُحْسِرْ عَنْ خَدِّهِ وَلْيُلْصِقْ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، جب اس کو قبر میں اتارو تو اس کے سر کے پاس اس کے ساتھ جو زیادہ گہرا رشتہ دار ہے، اس کی میراث پانے کے حوالے سے قریب ہے، وہ ہونا چاہیے، اور اس کے چہرے کو اور اس کی رخساروں کو سے وہ کفن ہٹا دے اور اس کے رخساروں کو زمین سے ملا دے اور اللہ کا ذکر کرے۔ تو اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض رشتہ دار اس کی قبر میں داخل ہونے کے حوالے سے اولویت رکھتے ہیں، اسی لیے بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے رشتہ دار کے قبر میں داخل ہونے کو مکروہ قرار نہیں جانا، جیسا کہ مشہور فقہاء نے کہا ہوا تھا۔ ہاں، والد کا اپنے بیٹے کی قبر میں اترنا یہ مکروہ ہو سکتا ہے، چونکہ ابن راشد کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں تک عورت کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ رشتہ دار کو اترنا چاہیے، یہ افضلیت رکھتا ہے۔ سکونی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مضت سنت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها، نبی اکرم کی سنت ہے کہ عورت کی قبر میں نہ اترے مگر جو شخص اس کی زندگی میں اس کو دیکھتا تھا۔ تو یہ رشتہ دار قریبی جو محرم ہوتے ہیں وہ مراد ہے، اور شوہر کا اس کے ساتھ اترنا محرم سے بھی زیادہ اولویت رکھتا ہے۔ تو اسحاق بن عمار کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، الزوج حق بامرأته حتى يضعها في قبرها، شوہر اپنی بیوی کی نسبت زیادہ حقدار ہے حتیٰ کہ اس کو اس کی قبر میں اتارے۔ روایت کا ظاہر یہ ہے کہ شوہر محرم کی نسبت بھی اولویت رکھتا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اولیاء بھی ترتیب رکھتے ہیں، جو زیادہ قریب ہوگا وہ اولویت بھی زیادہ رکھے گا، اور محرم جو ہیں وہ عورتوں کی نسبت اولویت رکھتے ہیں اگرچہ کہ وہ کیا ہوں، رشتہ دار عورتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن مسلمانوں کے معروف فقیہ احمد بن حنبل اس میں اختلاف فرماتے ہیں کہ وہ عورت کے لیے عورتوں کو اولویت دیتے ہیں قبر میں اترنے کے لیے، لیکن اس پر اشکال کیا گیا ہے کہ دفن کرنے کے لیے قبر میں اترنے کے لیے ایسا شخص چاہیے جو قوی ہو اور اس کی میت کو احترام کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اس کو قبر میں اتار سکے، حالانکہ عورتیں اکثر کیا ہوتی ہیں اس کام میں ضعف دکھاتی ہیں، تو اس وجہ سے مطلقاً عورتوں کو محرم کی نسبت بھی اولا قرار دینا اس میں اشکال ہو سکتا ہے۔
وحل عقد الاکفان من قبل رأسه ورجلیه ووضع خده الایمن على التراب خارج الکفن وجعل شیء من تربة الحسین علیہ السلام معه تحت خده او فی مطلق الکفن او تلقاء وجهه ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها لأصالة عدمه مع ظهور طہارته الآن۔ دفن میت کے دیگر مستحبات میں سے یہ ہے حل عقد الاکفان من قبل رأسه ورجلیه، کفن کے بند کھول دیے جائیں من قبل رأسه اس کے سر کی طرف سے ورجلیه اور اس کے پاؤں کی طرف سے۔ جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو پھر اس کو اس کے کفن کے بند سر کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے کھول دینے چاہیے۔ حل میں نہ کھولنا، عقد میں نہ بند، عقد ان کی جمع ہے، جو گرہ لگی ہوتی ہے ان کو کھول دیں، الاکفان کفن کی۔ وَوَضْعُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى التُّرَابِ خَارِجَ الْكَفَنِ، اور اس کی دائیں رخسارے کو کفن سے نکال کر مٹی کے اوپر رکھنا مستحب ہے۔ یعنی وہ انسان جو زندگی میں اتنا تکبر کرتا ہے، بعض اوقات اپنے واجبات کو بھول جاتا ہے، محرمات کے ارتکاب تک پہنچ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، جب مر جاتا ہے تو مستحب ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کے بعد جب اس کو قبر میں اتارا جائے تو پھر اس کے کفن کے بند کھول دیے جائیں اور اس کے رخسارے دائیں رخسارے کو کفن سے نکال کر مٹی کے اوپر رکھ دیا جائے۔ اسی لیے سجدے کو اہمیت دینی چاہیے، زندگی میں خدا کے سامنے، اپنے خالق مالک کے سامنے سر سجدے میں رکھنا چاہیے، پیشانی سجدے میں رکھنی چاہیے اور رخساروں کو بھی سجدے میں رکھنا چاہیے۔ سجدہ شکر میں تو اس کی تاکید کی گئی ہے۔ وَجَعَلُ شَيْءٍ مِّن تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَهُ، اور خاک شفا تربت امام حسین علیہ السلام کی کچھ مقدار جعلو قرار دی جائے، شیء من تربت الحسین، امام حسین علیہ السلام کی تربت اور خاک شفا کی کچھ مقدار معہو اس کے ساتھ قرار دی جائے، تحت خد ہی اس کے رخسارے کے نیچے رکھیں، او فی مطلق الکفن یا اس کے کفن میں کہیں بھی رکھ دیں، او تلقاء وجہ ہی یا اس کے چہرے کے سامنے رکھ دیں، چہرے کے بالمقابل رکھ دیں، تو یہ مستحب ہے۔ مستحب ہے تھوڑی سی مقدار تربت امام حسین علیہ السلام کا رکھنا میت کے ساتھ، میت کے رخسارے کے نیچے یا کفن کے کسی بھی حصہ میں یا میت کے چہرے کے برابر والے حصے میں۔ ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها، اور مانے نہیں ہے فی مصاحبته لها میت کے تربت کے ساتھ ہونے میں، مصاحبت ہی کی ضمیر میت کی طرف، لہا تربت کے، یعنی مانے نہیں ہے کہ میت کے ساتھ ہو، میت ساتھ ہو لہا تربت کے۔ اب تربت حسینی کا احترام ہے، اس کے ساتھ تربت حسینی کو رکھیں گے تو کوئی معنی نہیں ہے۔ کون سا احتمال؟ احتمال وصول نجاست ہی الیہا، کیونکہ احتمال پایا جاتا ہے کہ میت کی نجاست پہنچ جائے الیہا اس تربت حسینی تک، لِأَصَالَةِ عَدَمِهِ، کیونکہ اصل یہ ہے کہ نجاست اس تک نہیں پہنچے گی،
مع ظہور طہارت ہی الآن، اور ظاہر یہ ہے کہ اس کی طہارت اب واضح ہے۔ جب اس کی طہارت میت کو 3 غسل دے کر، اس کو اچھی طرح پہلے پاک کرنے کے بعد 3 غسل دے کر تو اس کو مثلا تجہیز و تکفین کیا جاتا ہے، تو جب ظاہری نجاست اس کے اوپر نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ اگر ہم خاک شفا رکھیں گے تو کوئی حد کے حرمت لازم نہیں آئے گی۔ تو دراصل یہ ایک اشکال ہے، ہو سکتا ہے کہ دفن کے بعد میت کے ناک یا منہ سے خون نکلے جس سے تربت نجس ہو جائے، تو اگر اس کے ساتھ تربت کو رکھا گیا اور اس طرح کا خون اس کو لگ گیا تو یہ حد کے حرمت لازم آتی ہے، حالانکہ خاک شفا ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کا احترام لازم ہے اور اس کی حد کے حرمت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے 2 جواب دیتے ہیں۔ اولاً تو ہمیں طہارت کا یقین ہے کیونکہ خون ابھی نکلا نہیں ہے، خون موجود نہیں ہے۔ اب میت جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا خون نکلنے کا زیادہ چانس بھی نہیں رہتا، چونکہ اب اس کا سارا جو نظام ہے وہ جامد ہو چکا ہے اور خون وغیرہ بھی اندر جامد ہو جاتا ہے، تو اس کے بہنے والی جو صفت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ثانیاً ہمیں شک ہے کہ بعد میں خون جاری ہوگا یا نہیں، تو اصل عدم جریان جاری ہوتی ہے، استصحاب طہارت جاری کریں گے، آئندہ کے لیے اس کو اصطلاح اصول میں استصحاب استقبالی بھی قرار دے سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں یقین ہے کہ اب تک تو خون وغیرہ جاری نہیں ہوا، تو بعد میں شک ہوتا ہے کہ آیا یہ جاری ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اصل عدم ہے، یعنی استصحاب عدم جاری کریں گے، اور ظاہر یہ ہے کہ اب وہ طاہر ہے، پاک ہے، 3 غسل دینے کے بعد میت بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مستحبات ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ اسحاق بن عمار کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا وضعته فی قبرہ فحل عقدہ، جب میت کو قبر میں رکھو تو پھر اس کے باندھ کھول دو۔ سالم بن مکرم کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، یجعل له وسادہ من تراب ویجعل خلف ظہرہ مدرہ لئلا یستلقی ویحل عقد کفنہ کلہا ویکشف عن وجہہ ویدعا لہ، کہ اس کے لیے مٹی کا ایک سرانہ قرار دیں، اس کی پشت کے پیچھے ٹیک لگا دیں تاکہ وہ بالکل چیت نہ ہو جائے بعد میں، یعنی کہ سیدھا نہ لیٹ جائے، اور اس کے کفن کے بند کھول دیے جائیں اور اس کے چہرے سے کفن ہٹا دیا جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے۔ اور یہ جو مستحب تھا کہ اس کے دایاں رخسارے کو کفن سے نکال کر مٹی پر رکھیں، تو محفوظ ایک راوی ہے اس کی روایت ہے، وَلْيُكْشَفْ عَنْ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يُفْضِي بِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اس کے دایاں رخسارے کو کفن ہٹا کر زمین پر رکھا جائے، اور اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خاک شفا رکھی جائے۔ ہمیری کی روایت ہے، كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا، میں نے امام آخر الزمان سے سوال کیا خط لکھ کر کے میت کی قبر میں خاک شفا رکھی جائے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، تو جواب آیا اور میں نے اس توقیع کو پڑھا اور اس سے نسخہ بنایا، توضع مع المیت فی قبرہ ویخلط بحنوتہ انشاءاللہ، میت کی قبر کے ساتھ بھی رکھے جائے اور حنوت کے ساتھ بھی ملائی جائے۔ یا پھر بن عیسیٰ کی بھی روایت ہے، ما علی احدکم اذا دفن المیت ووسدہ التراب ان یضع مقابل وجہہ لبن من الطین ولا یضعها تحت رأسہ، اور علامہ نے منتہی المطلب نے
منتہل مطلب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت تھی بدکارہ، اور اپنے بچوں کو قتل کرتی تھی، جلا دیتی تھی، کہیں اس کے گھر والوں کو پتہ نہ چلے، صرف اس کی ماں جانتی تھی۔ جب وہ اس کو دفن کرنا چاہتے تھے تو اس کی میت کو نکال بیر پھینکتی تھی زمین۔ کئی جگہوں پر ایسا ہوا، آخر امام صادق علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ نے اس کی ماں سے پوچھا کہ اس کو کیا مشکل تھی، کون سے گناہ کرتی تھی، اس نے اس کے راز بتائے تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے زمین اس کو قبول نہیں کر رہی، کیونکہ یہ خالق خدا کو عذاب دیتی تھی، تو اس کی قبر میں تربت امام حسین علیہ السلام رکھ دو۔ ایسا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھانپ دیا، یعنی اس کو دفن کی اجازت مل گئی۔ اچھا، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کہاں رکھی جائے۔ مبسوط شیخ توسی قواعد اور منتہل مطلب علامہ ہلی کی ہیں کہ میت کے ساتھ رکھی جائے، اور اس پر حمیری کی روایت دلالت کرتی ہے، اور علامہ نے جو روایت کی ہے۔ محقق نے معتبر میں کہا ہے کہ کفن میں خاک شفا رکھی جائے، اور اس پر فقہ رضوی کی روایت دلالت کرتی ہے۔ وَيُجْعَلْ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ شَيْءٌ مِّن طِينِ الْقَبْرِ وَتُرْبَةِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، اور شیخ مفید سے منقول ہے کہ اس کے رخسارے کے نیچے رکھی جائے۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں لم نقف لہو علی ماخذ، ہمیں اس کا ماخذ اور دلیل نہیں ملی، فضلا عن النحی عنہ، بلکہ اس سے منع کیا گیا، جیسا کہ ابن عیسیٰ کی روایت ہے۔ ابن ادریس اور ایک جماعت فقہا کی کہتے ہیں کہ اس کے چہرے کے سامنے رکھی جائے، جیسا کہ اس پر دلالت کرتی ہے ابن عیسیٰ کی روایت، اور علامہ حلی کی مختلف شیعہ سے منقول ہے کہ اختیار ہے کہ اس کے رخسارے کے نیچے رکھیں یا چہرے کے سامنے رکھیں یا جس جگہ بھی رکھیں۔